اللہ کے نبی سے کسی نے انفرادی مطالبہ کیا تو آپ نے ابو جہل کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے کہ اس نے حضور سے کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جو تمہاری مٹھی میں ہے اگر یہی بتا دے تو پھر. جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ اگر یہ درخت چل کر یہاں آ کے گواہی دے میری نبوت اور رسالت کی. تو کتنے معجزات ہیں جو لوگوں نے مطالبہ کیا، لیکن یہ مطالبہ چند افراد کا تھا یا کسی ایک فرد کا تھا. لیکن اگر قوم من حیث القوم پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کرے اور اللہ تعالیٰ پیغمبر کو وہ معجزہ عطا فرما دے تو اس کے بعد یا پھر وہ قوم اس پیغمبر پر ایمان لائے گی یا پھر صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی تھی کہ یہ مشرکین مکہ حضور سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس قوم کو جس کو اللہ کے پیغمبر نے مخاطب بنایا ہے ختم نہیں کرنا تھا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کے پیغمبر ان کے درمیان موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر مبتلا. حضور کی موجودگی میں آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد نہیں کرنا تھا. حضور کی برکت ہی ایسی تھی، اس لیے ان کا اجتماعی مطالبہ جو تھا اس کو رد کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ دکھائے حضور نے بڑے معجزے، چاند کو 2 ٹکڑے بھی کیا، سارے لوگوں نے یہ چیز دیکھی بھی، لیکن یہ مطالبہ چند لوگوں کا تھا، کسی ایک فرد کا مطالبہ تھا. من حیث القوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا تو اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میرے رب کا فرمان یہ ہے کہ انما الآیات عند اللہ، آیات معجزات یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، میرا اختیار نہیں ہے. میں نے وضاحت کر دی کہ پیغمبر کا اختیار کب شروع ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ معجزے کو وجود بخشتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو پھر اختیار بھی عطا فرما دیتا ہے. لیکن معجزہ دکھانا یہ خالصتاً رب کریم کا اختیار ہے.